السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جو سامنے آپ کو اسکرین پہ ایک بچے کی تصویر نظر آ رہی ہے، ویسے تو یہ خیالی تصویر ہے، لیکن فرانسیسی مورخ ویان ڈیانو اور فرانسیسی جرنل ڈیزا نے ان کو اپنی کتابوں میں اس کا ذکر کیا ہے کہ یہ مصر کا سب سے بہادر ترین بچہ تھا۔ اس کو کیسے گرفتار کیا، اس کو کیوں گرفتار کیا؟ جب فرانسیسی افواج نے مصر پر حملہ کیا تو رات کی تاریکی میں اس بچے نے دشمن کیمپ کے اندر گھس کر وہاں سے اسرہ چرانے کی کوشش کے دوران یہ ایک فوجی کے ساتھ اس کی لڑائی ہوئی اور یہ پکڑا گیا۔ جب عدالت کے سامنے اس کو پیش کیا گیا تو جج نے یہ سوال کیا کہ تم نے اسلحہ چرانے کی کوشش کیوں کی؟ تو اس نے کہا، بچے نے کہا کہ یہ دشمن کا اسلحہ تھا اور اسی وجہ سے میں نے اس کو چرانے کی کوشش کی۔ تو اس نے کہا کہ اب تو ہم تمہیں موت کی سزا دینے والے ہیں۔ اس نے جب یہ بات سنی تو اس نے آسمان کی طرف نظر کی اور تلاوت، اس نے قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دی۔ جج جو تھا وہ اس سے بڑا متاثر ہوا اور اس نے اس کی سزا جو ہے سزائے موت کی بجائے اس کو 30 کوڑے لگانے کا آرڈر جاری کیا۔ 30 کوڑے جب اس کے پورے ہو گئے تو اس کے بعد جو فرانسیسی جرنل ڈیزا تھا اس نے اس بچے کو یہ پیشکش کی کہ میں تمہیں ایک شاندار اور کامیاب مستقبل کی ضمانت دے سکتا ہوں، تم ایسے کرو، تم میرے منہ بولے بیٹے بن جاؤ۔ تو اس عبدالستار آدم نامی یہ جو بچہ تھا 12 سال کا، اس نے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں، تمہیں میں کسی بھی وقت قتل کر دوں گا کیونکہ تم ایک دشمن ہو اور یہ جو ہماری جنگ ہے یہ حق و باطل کی جنگ ہے، اور تم یہ نہ سمجھو کہ تم مجھے اپنی مراعات سے یا تم اپنی اس دنیا کی دولت اور چیزوں سے جو ہے مجھے اپنی طرف مائل کر لو گے۔ تو کبھی بھی انسان کے اندر جو شجاعت اور بہادری آتی ہے یا حق و باطل کی پہچان آتی ہے، یہ آباء و اجداد کے اور اس ماحول کے اثر کی وجہ سے آتی ہے جو کہ ہمارے ارد گرد پایا جاتا ہے اور جس کا ہمارے اوپر اثر ہوتا ہے۔ شکریہ۔